مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد آمین مقبول ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. عزیزو آئیں میرے ساتھ کھولیں زبور 20واں اس کی 5ویں آیت. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے. آمین. میرے عزیزو میری بہنوں اور بھائیوں، ہم خداوند کے حضور کب درخواستیں دیتے ہیں؟ کب ہم اس کے حضور جھکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جب ہم کچھ نقصان اٹھاتے ہیں یا جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہمارا کوئی عزیز کسی مشکل میں پیش ہوتا ہے، یا خداوند یا جب ہم آزمائے جاتے ہیں، تب ہم خداوند کے حضور جھک جاتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، اپنی درخواستیں مناجات اس کے حضور رکھتے ہیں. تو میرے عزیزو آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے اپنے نقصانات کو کیسے پورا کریں. How to recover your losses. میرے عزیزو گزرے سال 2020 سے لے کر ستمبر کے 2021 کے اس ماہ تک پاکستان میں پوری دنیا کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے. لوگ مالی طور پر بھی نقصان اٹھایا لوگوں نے، کچھ نے اپنے پیاروں کو اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، اور بہت سے لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ نیا سال 2021 کا ہے وہ جب شروع ہو تو ہم اس نئے سال میں داخل ہو سکیں. اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ 2021 کے اس 9 ماہ تک خداوند نے آپ کو باخیریت رکھا. اور یہ خداوند کا خاص فضل ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں ایک نیا سال دیا، ایک نیا موقع دیا کہ ہم اپنے نقصانات کو پورا کریں. یہوہ یعنی ہمارا خداوند خدا جو مہیا کرنے والا ہے، یسوع مسیح کو ہمارے لیے اس نے مہیا کیا، جس میں اس نے ہماری نجات، شفا، برکت، زندگی اور ہر طرح کے نقصانات کو پورا کیا. آمین. میرے عزیزو جس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اس سے دنیا کے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. میرے بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس کے مطابق وہ کون سے ایسے اصول ہیں جن کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہم ان نقصانات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں آتے ہیں. پہلا ہے ایمان، دوسرا فضل، تیسرا تابعداری، چوتھا مشاورت، پانچواں شفایتی، اور چھٹا اور آخری دے یقی. جی ہاں میرے عزیزو، اپنے نقصانات کو ان اصولوں پر عمل کر کے یا ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہم بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. پہلا ایمان. سلاطین کی دوسری کتاب کی 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے جو ایمان کا ایک ایسا مظاہرہ تھا بائبل مقدس میں تواریخ پرانے عہد نامے میں، جو دوسری سلاطین کی دوسری کتاب اس کی 6 باب کی 6 آیت لکھا ہے، تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا. مرد خدا الیشع نبی کے ایمان، اختیار اور خدمت نے چھوٹے نبیوں کے اندر ایمان پیدا کر دیا. ایک چھڑی سے لوہا تیرنے لگا. یعنی ہمارا ایمان، تھوڑا سا ایمان ہمارے نقصان کو پورا کر دے گا. اس وقت کے مطابق کاٹنے والا یہ لوہا بہت میرے عزیزو قیمتی تھا. کسی سے غریب نبی نے ادھار لیا تھا. خدا کا ترس نبی میں بھرا پڑا تھا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. اور یوں الیشع نبی اس طرح ایمان
اور خدمت کا مظاہرہ کیا کہ ایک چھری سے لوہا مل گیا۔ ہم اسی طرح سے تھوڑے سے ایمان کے وسیلے سے اپنے نقصانات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایمان پر کھڑا میرے عزیزو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری کھوئی ہوئی چیزیں ہمیں مل جائیں گی اور ڈوبی ہوئی چیزیں تیرنے لگیں گی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ یاد کریں، خدا پر ایمان رکھو۔ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرو بلکہ یقین کرو جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اور آج میرے عزیزو ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم جو بھی درخواست خدا کے حضور رکھیں گے وہ پوری ہوگی، چاہے نقصان کیسا بھی ہو، جتنا مرضی بڑا ہو۔ جب ہم اپنا ایمان خدا پر رکھیں گے وہ تمام نقصانات کو پورا کر دے گا۔ دوسرا فضل، میرے عزیزو یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ اس نے ہمیں اس وبا میں، کورونا کی اس وبا میں ہمیں محفوظ رکھا۔ یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ اس نے اس خطرناک بیماری میں ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو ہمیں ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا موقع دیا اور ہم محفوظ ہیں۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے، اور ہر طرح کی تنگی، بیماری سے ہمیں دور رکھا۔ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کے بڑے فضل کے لیے کہ ہمیں 2021 کا سورج دیکھنے کو نصیب ہوا، جب پوری دنیا میں 2020 میں خطرناک کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کب اگر یہ بیماری ہمیں لگ گئی، اس وبا میں اگر مبتلا ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہم 2021 کا سورج دیکھ سکیں گے؟ لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ 2021 کے اس 9ویں مہینے میں تک خدا نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، فضل کی سب سے بہترین مثال سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 15 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، تب بادشاہ نے صندوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ داؤد بادشاہ کی بادشاہت جو اس کے بیٹے ابی سلوم نے چھین لی تھی، داؤد کا خدا پر بھروسہ اور خدا کے فضل کو جاننا اور خدا کی خدمت کرنا، اس کے گھر میں پرستش کرنے کی رویہ رکھنے سے اسے دوبارہ بادشاہت مل گئی۔ خداوند کا فضل داؤد پر تھا، مگر اس زمائش کی گھڑی میں، اس بڑے نقصان کے وقت، اسے خدا کے فضل نے خاطر جمع رکھی اور کہنوں اور مشیروں اور نبی کے ساتھ مل کر ایسی حکمت بنائی کہ اپنے ساتھیوں سمیت خدا کے فضل سے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ یہ خدا کے فضل سے ممکن ہوا کہ جنگی حالات میں اور سخت مخالفت کے وقت بھی اور جڑا وطلی میں ہوتا ہوا اسے خدا کے فضل کو نیچے رہتے ہوئے اطمینان کی حالت میں اپنی بادشاہی کے نقصان کو پورا کیا، اور داؤد کی میرے عزیزو بادشاہت بحال ہو گئی۔ میرے عزیزو، اپنے آپ اختیار کو، اپنی میراث کو، اپنی قیمتی چیزوں کے نقصان کے وقت خداوند کے فضل پر ایمان رکھے کہ آپ کے خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند کا یہ فضل، اس کا کرم آپ کے نقصانات کو پورا کرے گا۔ پالوس رسول کی جسمانی کمزوری کے وقت خدا یسوع مسیح نے کہا تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ تیسرا، تابعداری۔ میرے عزیزو، تابعداری کا مطلب ہے کہ حکم ماننا۔ آج میں پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسیحیوں سے مخاطب ہو کر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے اپنے آپ کو آزمائیں، جانچیں کہ کیا آپ خدا کے تابعدار ہیں۔ جب کوئی خدا کا خادم آپ کو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو گرجا گھر بھیجیں، اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں لے کر آئیں، یا روزانہ ان کو بائبل پڑھنے کا کہیں، یا ان کو ترغیب دے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھیں،
یا کوئی کہے کہ آپ کے بچے بری سوسائٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا آپ کے خادم، کیا آپ اپنے خادم کی تابعداری کرتے ہیں؟ نہیں کی تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں، اور آپ واقعی تابعداری کا اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو آپ ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائیں گے، آپ کا خاندان بچ جائے گا، آپ کے بچے آپ کے تابع رہیں گے، آپ کی اولاد آپ کے تابع رہے گی۔ اگر آپ خدا کے تابع دار ہیں تو آپ کی اولاد بھی تابع دار ہوگی۔ جس طرح سلاطین کی دوسری کتاب کے 4 باب کی 8ویں آیت میں جب الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا تو روٹی کھانے کے لیے وہی چلا جاتا تھا۔ شونیمی عورت دولت مند تھی اور ساتھ ساتھ خدا کی تابعداری اور خدا ترسی میں زندگی بسر کرتی تھی، اس کے پاس بڑی میراث تھی، مگر میرے عزیزو اولاد نہ تھی۔ پر خدا کی بندی نے کبھی خدا کے پر شکوہ نہیں کیا کہ میرے خدا میری اولاد نہیں ہے۔ آج بہت ساری ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں خدا کے حضور شکوہ کرتی ہیں کہ خدا میری اولاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو شکوہ نہ کریں، خداوند کی تابعداری کریں، خداوند پر ایمان رکھیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو اولاد جیسی میراث دے گا۔ جس شونامی عورت کو اس نے بلا دی، لیشا نبی کی خدمت کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی وہ، اور اس کے گھر اور پلنگ، میز، چوکی اور میرے شمعدان کا مظاہرہ انتظام کیا، مگر اپنے لیے کبھی کسی چیز کی درخواست نہ کی اور نہ اولاد کی تھی۔ اور جب نبی کی اپنی دعا سے اسے اولاد مل گئی تو ایک دن آیا کہ وہ بچہ میرے سے مر گیا، مگر شونیمی عورت کی زندگی میں اطمینان تھا کہ یہ بچہ زندہ ہو جائے گا، اور اسی حادثے کی حالت میں وہ الیشا نبی کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے، اور الیشا نبی سے یہ کہتا ہے خیریت ہے؟ گھر میں بچہ مرا ہوا چھوڑ کر آئی ہو؟ کہنے لگی خیریت ہے، اور یوں سے بچہ دوبارہ زندہ مل جاتا ہے جب وہ اپنے گھر جاتی ہے۔ پھر نبی کے کہنے پر وہ ملک چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ملک میں کال تھا، اور اپنی میراث اور تمام قیمتی چیزیں چھوڑ کر جلا وطن ہو گئی۔ اتنی تابعداری کہ خدا اور خدا کے خادموں کی باتوں پر عمل کرتی اور نقصان کی پرواہ نہ کی۔ جب واپس آتی ہے تو بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی میراث اسے واپس مل جاتی ہے، اور وہاں حجازی اسی عورت اور اس کے بیٹے کی گواہی سنا رہا ہوتا ہے۔ این اسی وقت بادشاہ نے اس کی ساری میراث اس کو واپس کر دی۔ تابعداری سے میرے عزیزو نقصان پورا ہو گیا۔ اسی طرح مریم، مارتھا، لازر کے خاندان کی تابعداری سے لازر زندہ ہوا، جی مردوں میں سے جی اٹھا، اور ایک گھرانے کا بہت نقصان تابعداری سے پورا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو آپ کو اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی تابعداری کا مظاہرہ کریں۔ چوتھا، مشاورت۔ ہمارے بہت سے مسیحی بہن اور بھائی جب مصیبت میں ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی نقصان اپنی زندگی میں اٹھاتے ہیں، تو وہ اپنے نقصان کو بتانے کے لیے یعنی مشاورت کے لیے کسی خدا کے خادم یا خود خدا کے حضور نہیں جھکتے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جیسے مزاروں پر، کسی بابے کے پاس یا نام نہاد لوگوں کے پاس۔ اور آج کل ہمارے علاقے میں باجی دعا کرنے والی ایک ایسی عورت ہے جو مشاورت کرتی ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، التجائیں کرتی ہے، اور کہ ان کے نقصانات کو پورا کرے، اور وہ لوگ ان کا نقصان پورا میرے عزیزو کرنے کی بجائے ان کو ایسی فضول باتیں بتاتے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ عزیزو ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خادم سے مشاورت کیا کریں، اور در بدر ٹھوکر کھانے کے بجائے خود بھی دعا کیا کریں۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہے
تو آپ نقصانات سے بچ جائیں گے. اسی طرح سلاطین کی دوسری کتاب کی 4 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے. نبی کی بیوہ قرض کی حالت میں اپنی سخت پریشانی کی حالت میں الیشا نبی کے پاس آئی اور فریاد کی کہ قرض کی وجہ سے میرے بچے غلام بن جائیں گے. نبی نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں. گویا اس مشاورت سے کہ وہ نبی کے پاس آئی اور نبی نے کہا تیرے پاس گھر میں کیا ہے. اس نے کہا ایک پیالہ تیل اور ایسا مشورہ دیا کہ اس کا گھر تیل کی برکت سے میرے عزیزوں مالا مال ہو گیا. پھر پوچھنے آئی کہ میں اس تیل کا کیا کروں. اس نے کہا اسے بیچ کر اپنا قرض اتار دے. یوں مشاورت سے اس کا نقصان پورا ہو گیا. اسی طرح اعمال کی کتاب میں دروغہ نے پولس سے کہا کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. انہوں نے خوبصورت مشورہ دیا. انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. 5ویں شفاعتی دعا. میرے عزیزو کیا آپ نے اس نئے سال جب سٹارٹ ہوا اور 2021 سے جنوری سے لے کر سپتمبر تک اس بات پر غور کیا یا سوچا کہ گزرے سال میں آپ نے اپنے خاندان کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے اور جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس کی ترقی اور بہتری کے لیے کیا آپ نے سچے دل سے خدا کے حضور درخواست کی یا اپنے دوستوں کے لیے ترقی کے لیے دعا کی کہ میرے بھائیوں کو خدا کامیاب کرے یا جہاں میں جاب کرتا ہوں اس ادارے کو خدا کامیاب کرے ترقی کرے. تو میرے عزیزوں آپ خدا کے تابعدار شاگرد ہیں جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں ان کے نقصانات کو پورا کرنے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. جس طرح ایوب اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتا ہے. ایوب 42 نمبر کی 10ویں آیت لکھا ہے اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے دعا کو بدل دیا اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا. خداوند نے ایوب کے خاندان کے اندر جو بربادی ہوئی اس کی شفاعتی دعا کے وسیلے سے یعنی ایوب کے دوست ایوب کے خلاف بولے تھے اور ایوب خداوند ان سے ناراض تھا. جب ایوب نے ان کے لیے دعا کی تو ان کو میرے عزیزو معافی مل گئی اور ساتھ ایوب کی اسیری بھی ختم ہو گئی اور اس کا بہت بڑا نقصان شفاعتی دعا سے پورا ہو گیا. میرے عزیزو آپ بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو تاکہ شفا پاؤ تاکہ آپ دوسروں کے نقصانات کو ختم کرنے میں ان کے نقصانات کو پورا کرنے میں ان کی رہنمائی کر سکے. دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے خداوند سے مانگنے کا خداوند سے اپنے نقصانات کو دور کرنے کا. تو میرے عزیزو آپ بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. 6 اور آخری دیا یقین. میرے عزیزو اگر آپ کی زندگی میں بہت نقصانات ہوتے ہیں مالی پریشانی ہے بیمار ہے گھر برباد ہے اور برکتیں ختم ہو گئی ہیں تو خدا کا حصہ یعنی دیا یقین 10واں حصہ جو پاک ہے جو خدا کا ہے اور انسان اسے کھا نہیں سکتا اپنے سردار کاہن خداوند یسوع مسیح کو جو زندہ ہے اٹھانے کی قربانی کے طور پر دیتا ہے تاکہ چھوٹا بڑے سے برکت پائے اور ہمارے سارے نقصانات میرے عزیزو پورے ہو جائیں گے. اور ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے اور سب قومیں تجھ کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے یہ ملاکی 3 باب اس کی 12 لکھا ہے. میرے عزیزو داؤد زبور 23 میں کہتا ہے خداوند میرا چھپانا ہے مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. اسی طرح استشنا 28واں باب اس کی پہلی 5ویں آیت لکھا ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان افشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے
تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملے گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چھپائیوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھوتری اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے میرے عزیزو مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گی. میرے عزیزو دیکھا آپ نے دہنے کی دینے سے خداوند آپ کو کس قدر برکتوں سے نوازتا ہے. تو آج اسے خدا کے حضور اپنا 10واں حصہ لے کر آئے اور برکت کو حاصل کریں. اے میرے عزیزو اپنے نقصانات کو سے بچنا ہے تو ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو آپ نقصانات سے بچ سکتے ہیں. آئے خداوند یسوع مسیح کو جو ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمارا انگور کا حقیقی درخت ہے, اس کے ساتھ جڑے رہنے سے ہم پھلدار ہوں گے اور ان اصولوں کو اپنانے سے ہمارے نقصانات میرے عزیزو پورے ہو جائیں گے. خداوند آپ سب کو میرے عزیزو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے. آمین.